الرحمن الرحیم۔ زر کے فرائض، زر کے فرائض، زر کا کردار، زر کی اہمیت کیا ہے، تو یہ ایک ہی ٹاپک ہے اور اسی میں آپ نے یہ تمام کی تفصیل لکھنی ہے۔ زر کے فرائض، سب سے پہلا فریضہ اس کی وہی پہلی خصوصیت ہی ہے کہ اسے قبولیت عامہ حاصل ہے۔ تو قبولیت عامہ کا مطلب ہے کہ لوگ اسے تبادلے کے آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہ ایک شخص بآسانی اسے اپنی شے کے بدلے میں وصول کر لیتا ہے اور دوسرا شخص بھی شے کے بدلے اسے دینے پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو زر کا پہلا فرض ہے آلہ تبادلہ۔ تو اشیاء کا لین دین کرتے وقت اسے آلے کے طور پر، تبادلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور چاہے پیدائش دولت کا کام ہو، یعنی فرمز، فیکٹریز جہاں پر اشیاء پیدا ہوتی ہیں وہاں پر بھی زر کے بدلے ہی خام مال ہم خریدتے ہیں اور پھر اس خام مال کی مدد سے اشیاء پیدا کی جاتی ہیں، اور اشیاء کو جن عملے نے پیدائش نے کیا ہوتا ہے ان کے مابین معاوضے تقسیم ہونے ہوتے ہیں۔ تو تقسیم دولت میں بھی زر کے ذریعے سے ہی ہر ایک کو اس کی آمدنی کا حصہ ملتا ہے۔ تبادلہ دولت، اب اشیاء کو خریدنے اور لینے دینے میں بھی یہ زر ہی استعمال ہوتا ہے، اور تبادلہ دولت کے لحاظ سے صرف دولت میں بھی دولت یعنی معاشیات کی جو تعریف ایڈم اسمتھ نے دی تھی کہ معاشیات دولت کا علم ہے، ان تمام فرائض کو سر انجام بخوبی طریقے سے دینے کے لیے زر کی حیثیت کلیدی کردار جیسی ہے کہ ایک بنیاد کے طور پر یہ کام کرتا ہے کہ اگر زر ہوگا تو یہ تمام کام بآسانی اور بہت تیز رفتاری سے ہوں گے اور معاشی ترقی بھی اچھی ہوگی، اور اگر زر یہ تمام فرائض سر انجام نہیں دے گا تو کام اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے۔ اور یہی تفصیل آپ کو یہاں اس پیراگراف میں بتائی گئی ہے کہ پہلی لائن کے پوائنٹ کو آپ نے بہت اچھے سے ذہن میں یاد رکھنا ہے، تو اسی لحاظ سے باقی تفصیل بھی آ جائے گی۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، افراد بحیثیت عاملین پیدائش پیداواری اداروں کو اپنی خدمات مہیا کر کے زر کی صورت میں آمدنیاں وصول کرتے ہیں، اور کاروباری ادارے اشیاء فراہم کر کے زر کی صورت میں اشیاء و خدمات کی مالیت صارفین سے وصول کرتے ہیں۔ اس طرح زر کیا ہے، اس پوری پیدائش دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ جو تبادلے کا نظام تھا، بارٹر سسٹم، اس میں یہ دو طرفہ مطابقت کا فقدان تھا، دو طرفہ مطابقت نہیں تھی، یعنی لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان میں مطابقت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک شخص کوئی چاول خریدنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس گندم ہے، اور چاول دینے والا چاول کے بدلے گندم نہیں لینا چاہتا، وہ کوئی اور شے لینا چاہتا ہے، وہ مالٹے لینا چاہتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، یہاں پر دونوں کی جو ضروریات ہیں، دونوں کی خواہشات ہیں، وہ ایک دوسرے سے مطابقت میں نہیں آ رہی، اور اگر اب زر ہے تو زر کی بنیاد پر بآسانی یہ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ جس نے چاول خریدنے ہیں وہ پہلے اپنی گندم کسی کو بھی فروخت کرے گا، اس کے بدلے روپے لے لے گا، اور روپے دے کر ہی پھر چاول وصول کر لے گا۔ چاول والے کے پاس بھی چاول کو فروخت کرنے کے بدلے روپے اسے مل جائیں گے، یعنی زر مل جائے گا، اور زر کے بدلے کہیں سے بھی جو بھی اس نے شے کوئی اور خریدی ہوگی وہ بآسانی خرید سکے گا۔ تو اپنی مرضی اور جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بآسانی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ممکن ہو جاتی ہے اس زر کے اعلیٰ تبادلے کی وجہ سے۔ تو زر کا سب سے بنیادی فریضہ جو ہے وہ اعلیٰ تبادلہ ہے۔ دوسرا زر کا فرض، دوسرا اہم کردار اس کا وہ پیمانہ قدر کے طور پر ہے کہ زر جتنی بھی اشیاء و خدمات پیدا ہوتی ہیں ان سب کی قدر کی پیمائش کرتا ہے کہ کس شے کو کہ کتنی مقدار کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ تو جسے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس کی زر کی صورت میں قدر زیادہ بیان ہو جاتی ہے، اور جسے کم اہمیت دینی ہوتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جس طرح گندم، چینی، چاول وغیرہ کی پیمائش کے لیے ہم مختلف قسم کے باٹ اور مختلف قسم کے کہہ لیں میجرمنٹ یونٹ پیمائشی آلے استعمال کرتے ہیں، میٹر ہے، کلو ہے، تو اسی طرح سے اشیاء و خدمات کی جو اہمیت جانچنے کے لیے، ان کی قدر و قیمت کو جانچنے کے لیے ہم زر کو معیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسرا اہم جو فرض ہے زر کا، کہ تیسری اہم خوبی اس میں انتقال قدر کی خوبی موجود ہے۔ براہ راست تبادلہ میں جو قدر ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا وہ بہت مشکل کام تھا، یعنی آپ
براہ راست تبادلے بارٹر سسٹم میں سب سے زیادہ مشکل یہی تھی کہ اگر آپ جانوروں کو اپنی قدر کے طور پر رکھتے ہیں، اپنے اثاثہ جات کے طور پر رکھتے ہیں، زمین کو رکھتے ہیں یا کچھ سبزی وغیرہ کسی بھی شے کو رکھتے ہیں، تو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا. لیکن اب جب سے زر کی ایجاد ہوئی ہے تو تمام اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، ان کی قدر کو لے جانا بہت آسان ہو گیا کہ اشیاء آپ براہ راست نہیں لے کر جاتے، یعنی آپ اپنی زمین کو اٹھا کر ساتھ نہیں لے کر جاتے، آپ جانوروں کو نہیں لے کر جاتے. اگر آپ نے کہیں بھی ہجرت کرنی ہے، نقل مکانی کرنی ہے، تو آپ وہ سارا سامان جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں وہ خراب ہو سکتا ہے اور پھر اس کی قدر کم ہو سکتی ہے، آپ وہ سارا سامان پرانی جگہ پر فروخت کر کے اس کے بدلے زر حاصل کر لیتے ہیں، روپے حاصل کر لیتے ہیں، اور نئی جگہ جا کر اسی روپے سے اپنی ضرورت کی مزید اشیاء خرید لیتے ہیں. تو چوتھا فریضہ ہے اس کا حکومتی ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ. تو زر حکومت کی ادائیگیوں اور وصولیوں کے لیے بھی معیار کا کام سر انجام دیتا ہے. اب زرعی نظام یعنی جہاں پر زر معاشی سرگرمیوں میں استعمال ہوتا ہے، وہاں حکومت نے اپنی جتنی بھی ادائیگیاں کرنی ہیں، یعنی حکومت نے قرضے ادا کرنے ہیں یا لوگوں کو پینشن دینی ہے، کچھ بھی اس طرح کے کام کرنے ہیں، تو حکومت بھی زر کی صورت میں ہی ان کی مدد کرتی ہے. اور جو حکومت نے وصول کرنا ہے، وصولیوں کا مطلب یہاں ٹیکس سے مراد لیا گیا ہے کہ حکومت نے جو کچھ بھی عوام سے، کاروباری اداروں سے ٹیکس وصول کرنا ہے تو وہ بھی زر کی صورت میں ہی وصول کرتی ہے. اب زر کی وجہ سے یہ اس میں ذخیرہ قدر کی خوبی بھی موجود ہے اور انتقال قدر کی خوبی بھی موجود ہے، اس لیے حکومتی ادائیگیوں اور وصولیوں میں بہت آسانی ممکن ہو گئی ہے. اور زر کی صورت میں ان وصولیوں کو جمع کرنا اور ادائیگیاں بھی کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اس سے پہلے کافی مشکل تھا کہ آپ تمام اشیاء کو بالکل ویسے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے اور پھر لوگوں کو سہولت ہوتی. اب آپ آسانی سے کسی کی بھی مدد کرنی ہو تو زر دے دیتے ہیں، اور زر کے بدلے جو بھی اس کی اپنی ضرورت ہے وہ اپنی مرضی سے اشیاء خرید سکتا ہے. تو پانچواں اس کا فرض ہے معاشی ترقی. تو ابھی یہ جو 4 فرائض سمجھے ہیں، ان سب نے واضح کیا ہے کہ ایک انسان کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بہت تیز رفتاری سے بخوبی طریقے سے سر انجام ہو پاتی ہیں. اور اسی طرح سے حکومتی سطح پر بھی ہم دیکھیں تو تمام کاموں کی جو رفتار ہے، تمام معاشی سرگرمیوں کی رفتار وہ بھی پہلے کی نسبت تیز تر ہو جاتی ہے. تو ہمارا ملک بھی ترقی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا نظام کا انحصار جو ہے وہ اس زرعی نظام پر ہی بنیاد ہے اس کی، کہ اگر ہمارا زر کا نظام مستحکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اشیاء و خدمات کی جو قیمتوں کا نظام ہے وہ بھی مستحکم ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اور قیمتیں بہت زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ اب زر کی جو اتنی اہمیت وہ نہیں رہی، زر کی اہمیت کم ہو گئی ہے. اب جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستانی روپے کی اہمیت تو رہی نہیں، پہلے جو 10 روپے میں چیز آتی تھی وہ 100 اور 1000 میں بھی نہیں آ پاتی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا زرعی نظام ہمارا مستحکم ہوگا، قیمتوں کا نظام بھی اسی لحاظ سے ہی مستحکم ہوگا. اب قیمتیں اور جو زرعی نظام ہے یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں. اب قیمتوں کے نظام میں جو بڑا عمل دخل ہے وہ سب سے پہلے پیمانے پر زر کا ہی آتا ہے. تو زر کی گردش جتنی تیز تر ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اشیاء و خدمات اتنے ہی دوسرے لوگوں کے کام آتی ہوں. جب یہ لوگ ایک دوسرے کو سہولت مہیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بر وقت، اور سرمایہ کاری بھی کے مواقع پھر اتنے ہی زیادہ پیدا ہوں گے، کیونکہ جب اشیاء کی طلب ہوگی بآسانی سے لوگ خرید سکیں گے، فروخت بھی کر سکیں گے، تو اشیاء و خدمات کی طلب و رسد بہت آسانی سے ہو جائے گی. جب طلب و رسد ہوگی تو سرمایہ کاری کے لیے نئے موقع پیدا ہوں گے. جتنے بھی سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے تو سرمایہ کار حضرات بھی منافع کمانے کی غرض سے بآسانی سرمایہ کاری کریں گے. جب یہ سرمایہ کاری کریں گے، یعنی اپنا سرمایہ لگائیں گے، نئے کاروبار شروع کریں گے، تو وہ مزید کچھ لوگوں کو روزگار پر بھی لگائیں گے، یعنی مزدور کے طور پر رکھیں گے آپ باقی ویکنسیز کے لیے، تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور بے روزگاری کم ہو جائے گی، لوگوں کو آمدنیاں ملیں گی، مزید اشیاء کی طلب ہوگی ان کی قوت خرید بڑھنے کی وجہ سے، اور ہمارا ملک بھی معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا. اب یہ لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوگا تو وہ حکومت کو بھی زیادہ ٹیکس ادا کر سکیں گے، اپنے باقی جو غریب عوام ہیں ان کی بھی مدد کر سکیں گے، پھر سرمایہ کاری کی طرف مزید ان کا رجحان پیدا ہوگا. اس طرح سے پھر ہمارا ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اب زر کے فرائض کے بارے میں بات کرنے لگیں تو یہ ایک بہت لمبی گفتگو ہو جاتی ہے.
تو زر کے بہت سارے فرائض ہیں، جو بنیادی فرائض یہی 4-5 تھے۔ ان تمام کی بنیاد پر مزید بہت اور چھوٹے چھوٹے سے ہمیں زر کے جو فائدے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور وہ فائدے کون سے ہیں جو یہ کام سر انجام دیتا ہے، وہ کون کون سے ہیں، وہ متفرق فرائض کے نام سے آپ کو، یعنی مختلف قسم کے، متفرق کا مطلب ہے جو فرق کے ہوں، جو مختلف قسم کے ہیں، جو اور بھی بہت سارے کام ہیں زر سر انجام دیتا ہے، وہ بتا دیے گئے ہیں۔ تو اسی میں نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے، جدید دور میں قیمتوں کے زرعی نظام کو مؤثر بنانے اور روزمرہ کے حساب کتاب کو بہت زیادہ آسان زر نے کر دیا ہے کہ اب اشیاء کی قیمتیں اور جو عاملین پیدائش کے معاوضے ہیں وہ بآسانی زر کی صورت میں ہم دے دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو قرضوں کی ادائیگیاں ہیں وہ بہت آسانی سے ممکن ہو گئی ہیں، ٹیکسوں کی وصولی بہت آسانی سے ممکن ہو گئی ہے، جو بینکاری کا نظام ہے وہ صرف اور صرف قائم ہی اس زر کی ایجاد کے بعد ہی ہوا ہے، وہ قائم ہی اس زر کی بنیاد پر ہوا ہے کہ جتنا زیادہ زر کو اہمیت حاصل ہوئی ہے، اس کی وجہ سے معاشی ترقی ہوئی، بلکہ پوری دنیا نے ترقی کی، تمام ممالک آپس میں لین دین بہت زیادہ آسان ہوا، اتنا ہی زیادہ بینکاری کا نظام ترقی کی طرف گامزن ہوا ہے، اور بینکاری کے نظام کی وجہ سے مزید سرمایہ کاری کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں اور تمام ممالک ترقی کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ تو یہ جو زرعی نظام کا مستحکم ہونا ہے یہ بہت ضروری ہے پوری معیشت کے استحکام کے لیے بھی اور اس کی ترقی کے لیے بھی۔ تو یہ جو زر کے فرائض کا ٹاپک ہے ایک بار پھر بتا دی جائے آپ سب کو، یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے جو زر کے فرائض ہیں یہ آپ کو انشائیہ سوال میں آتا ہے 10 نمبر کے سوال کے حساب سے، اور یہ آپ کو مختلف اس کے اسٹیٹمنٹ مختلف بیان آ سکتے ہیں کہ زر کے فرائض پر نوٹ تحریر کریں یا پھر زر کی اہمیت پر آپ نوٹ تحریر کریں، زر کا کردار، زر کے فائدے، تو یہ تقریباً ایک ہی جیسی اس میں باتیں ہیں، اور یہ جو زر کے فرائض کا آپ کو انشائیہ سوال بتایا گیا ہے یہی تمام باتیں آپ اپنے ان ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کے مطابق تھوڑی سی تبدیل کر کے لکھ سکتے ہیں بآسانی، اور آپ کا انشائیہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ تو زر کے فرائض کا اگر مختصر سوال آتا ہے تو آپ نے صرف ایک لائن ہی یہی پہلے 5 جو فرائض دیے گئے ہیں ان کے بارے میں لکھنی ہے، اگر انشائیہ آتا ہے تو پھر آپ نے ان کی تفصیل بھی سب کی ہی لکھنی ہے۔